کو سزا دی جا سکتی ہے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر کافی ہم نے جو ہے وہ غور و خوض کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اتفاق رائے سے ایک طریقہ کار کے اوپر پہنچے ہیں، اور اس میں ہم نے ایک کمیٹی جو ہے اس کی بھی تشکیل دی ہے، جس میں حکومتی لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ بھی ہوں گے اور ٹی ایل پی کے زعماء بھی ہوں گے، جو ان چیزوں کا جائزہ لے کے ممکن بنائیں گے اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس نیک اور مقدس کام میں جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ عافیہ صدیقی صاحبہ کا معاملہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ہمارے قومی سطح پہ جو ہے وہ ایک ایسا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی کا جو ہے وہ اس بارے میں بہت ہی جذباتی لگاؤ ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ غمزدہ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ کس طرح سے انہیں ایک بہت لمبا عرصہ 86 سال کے لیے جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے۔ اور پچھلے دنوں جو ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے ان سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کا جو احوال جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یورپ اور وہ حقوق کی جو ہے وہ بڑی بلند بانگ باتیں کرتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے ان حقائق کو جو ہے وہ جاننے کے بعد کہ یہ انسانی حقوق ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنے ملک میں ایک بے گناہ جو ہے وہ خاتون کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ صرف انہوں نے غلط سزا دی ہوئی ہے بلکہ اس کو رکھا کن حالات میں ہے۔ تو اس کے اوپر بھی یہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ جو سنجیدہ کوششیں پہلے سے حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے، ان میں اور جو ہے وہ بہتری لائی جائے، اور حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپیل یا خط جو ہے وہ بھی لکھے، اور اس معاملے کو اس طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اور خاص طور پہ امریکن حکومت کے سامنے جو ہے یہ اٹھایا جائے، اور ان لوگوں کو بھی جو کانگریس مین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تو دستخط کر کر کے بھیجتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہاں پہ وہ ہو گیا، تو ان کو بھی توجہ دلائی جائے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہاں پہ یہ ظلم اور جو ہے وہ زیادتی ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ٹی ایل پی کے دوستوں کا پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی لانے کا جو ہے وہ مطالبہ تھا، یہ بھی ایک عوامی مطالبے کی ہی جو ہے وہ شکل رکھتا ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عام آدمی کو، غریب آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے۔ تو ان دوستوں کی ان مذاکرات میں میرے ساتھ ہمارے فیڈرل منسٹر یاز صادق صاحب، اور کل پھر جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھی جو ہے وہ ہماری مدد کی، اور انہوں نے ہمارے ان دوستوں کو جو ہے وہ تمام طریقہ کار جس طرح سے پیٹرول کی قیمتوں میں مقرر ہوتی ہیں وہ سارا ان کے سامنے رکھا، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ تعالی انہوں نے پہلے بھی بھرپور کوشش کر کے جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں ایک واضح کمی جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے مزید جو آنے والے جو ادوار یعنی جو ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہے، تو انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالی اس میں وہ کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ مدد کرے گا تو واضح کمی جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ اور میں ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی یقین دہانی کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یقین کیا۔ تو میں اس مرحلے پہ جو یہ ٹی ایل پی کے زعماء میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جنہوں نے یہ ساری کارروائی کو 3-4 دن جو ہے وہ بہت ہی تدبر سے اور ایک امن اور جو ہے وہ ایک قومی معاملے کو جو ہے وہ اس انداز سے کہ یہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ معاملات ریزالو ہوں، تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں بڑا تعاون کیا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جو پہلی حکومت تھی، فارمر گورنمنٹ جو تھی، تو اس کے وقت میں جو ہے وہ انہی مرحلوں کے اوپر جب آپس میں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی، تو معاملات کو جب بہتر انداز سے جو ہے وہ ہینڈل نہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر بڑا نقصان ہوا، دونوں طرف سے جو ہے وہ جانی نقصان بھی ہوا اور مالی نقصان بھی ہوا، اور ملک میں بدامنی کا ایک جو ہے وہ دور بھی جو ہے وہ آیا۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دوستوں کا تدبر ہے، ان کی معاملہ فہمی ہے کہ انہوں نے ہماری اس بات کو سمجھا اور اس معاملے کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے ریزالو کرنے کی اور اپنے اس احتجاج کو جو ہے وہ اس معاہدے کی شکل میں جو ہے وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ حامی بھری۔ اور ہم نے بھی اور میرے ساتھ جو ہمارے دوسرے صاحبان تھے، تو ہم نے بھی خلوص نیت سے جو ہے وہ کوشش کی کہ ہم ان کے جذبات کو سمجھیں، ان کے خلوص کو سمجھیں، کیونکہ بنیادی طور پہ ان کا جو زور ہے وہ کسی دنیاوی مسئلے پہ نہیں ہے، باقی چیزیں ضمناً ہیں۔ بنیادی طور پہ ان کا جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہرے دار ہیں، یہ چوکیدار ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ انہوں نے زور بھی دیا، اور ہم نے بھی ان کے اس خلوص کو اور ان کے اس ایمانی جذبے کو بھرپور طریقے سے سمجھا بھی ہے، اور ہماری یہ بھرپور ہمارا ارادہ ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی ناموس اور ان کا ناموس رسالت کا جو تحفظ ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں یہ ہمت دے۔ ساری طاقت اور توفیق جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوں۔ اور میں اس مرحلے پہ جو ٹی ایل پی کی مجلس شورا ہے جس نے ہمارے ساتھ جو ہمارے درمیان جو معاملات طے ہوئے تو اس کی انہوں نے منظوری دی، اور جو امیر ہیں ٹی ایل پی کے جناب سعد حسین رضوی صاحب، تو میں ان کا بھی ذاتی طور پہ ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے اور فہم و تفہیم کے جذبے کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے کو جو ہے وہ ضابط کیا۔ بہت شکریہ جی امینی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ الحمدللہ آج یہاں پر ہم ایک پرامن ماحول میں بیٹھے ہیں، اور جو مارچ 22 تاریخ کو کراچی سے مزار قائد سے نکلا، اور جس کو الحمدللہ بہت زیادہ عوامی پذیرائی ملی، یعنی ہر 10-15 کلومیٹر بعد اس کا عظیم الشان استقبال کیا گیا، اور وہ اپنے جو مخصوص راستے تھے اس سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا، پھر لاہور سے جو دوسرا مرحلہ جہلم تک پہنچا۔ الحمدللہ تحریک لبیک نے اپنے جو مطالبات حکومت وقت کے سامنے رکھے تھے، تو جس میں جو مین مطالبوں میں سب سے پہلے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھے، تو اور جو اس ملک میں غریب عوام کے لیے جو پراثر آواز تھی، تو ہماری الحمدللہ پورے تحریک کی، اور بالخصوص جو ہمارے امیر محترم ہیں حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ، یہ دلی خواہش تھا اور وہ مسلسل اس لگن میں اور اس محنت میں لگے تھے کہ کسی طریقے سے ہم اس اپنے غریب عوام کو ریلیف دے، اور جو ملک میں حالیہ شدید گستاخیاں ہوئی ہیں اس کی روک تھام ہو۔ تو اس سلسلہ میں الحمدللہ ہم نے ایک پرامن طریقے سے مارچ کیا، جو کہ اتنے طویل راستے میں الحمدللہ کہیں ایک جگہ پر بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو، یا کسی جگہ پر کوئی زبردستی کی گئی ہو، یا کسی جگہ پر اس طرح کی، بلکہ الحمدللہ جہاں پہ ٹول پلازے آ گئے تو وہ بھی ادا کیے گئے، اس کی جو ہے نا وہ یعنی اس طرح پرامن طریقے سے شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس وقت جب آپ نکلے تو آپ نے یہ جو مسائل تھے یہ سامنے رکھے تھے، بالخصوص اس میں جو ہماری بہن عفیہ صدیقی کے حوالے سے۔ تو گجرانوالہ سے آگے حکومت وقت نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمارے مذاکرات شروع ہوئے۔ پھر الحمدللہ جب ہم یہاں پہ محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب اور محترم سردار ایاز صادق صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم سے
यहाँ पे जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनके सामने अपने मुतालबात रखे, तो वो मुतालबात जो कि नामूस रिसालत के हवाले से थे, या अपनी बहन नाफिया सिद्दीकी के हवाले से थे, या वो मुतालबात जो कि गरीब आवाम के लिए, और ये जो कमर तोड़ महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो बातचीत हुई तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि बग़ैर किसी तसादुम के, बग़ैर किसी इस तरह के माहौल के अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से बातचीत जो है वो मुतालबात हुकूमत ने मान लिए। और सबसे जो बेहतर बात है वो ये है कि जो शायद जो पुरानी रिवायात थी इस तरह कि पुरअमन जुलूसों पर और पुरअमन एहतजाज पर जिस तरह जुल्म हुआ, जिस तरह तशद्दुद हुआ, बिलखुसूस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसकी तारीख़ अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन है, और इस पर किस तरीके से तशद्दुद हुआ, तो शायद लोग समझ रहे थे कि इस हुकूमत में भी इस तरह के वाक़यात शायद पेश आने वाले हैं। लेकिन मैं ख़ुसूसी तौर पर राना सनाउल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आवाम के और अपनी जो मुल्क है इसके हालात को समझते हुए और उसका इदराक करते हुए और इतने बड़े क्राउड और इतनी बड़े लाखों लोगों की जज्बात की कदर करते हुए हमारे मुतालबात अल्हम्दुलिल्लाह वो मान लिए। उम्मीद यही करते हैं कि साबिक़ा जो कुछ तल्ख़ तजर्बात है वो इंशाअल्लाह ताला फिर से नहीं दोहराए जाएंगे, और जो इनसे इंशाअल्लाह ताला जो मुतालबात जिस पर बातचीत हुई है, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उस पर मेहमान अमल किया जाएगा। और जो इस मुल्क की सालमियत जो कि हम सबको अजीज़ है, इस मुल्क में अमन की फ़िज़ा बरकरार रखना जो कि हम सब का, और इस मुल्क में गरीब को उसकी जो है ना वो ज़िंदगी आसान करना जो कि तहरीक लब्बैक का मंशूर भी है, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इन उमूर में मिलकर इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं राना सनाउल्लाह साहब आपका और अयाज सादिक साहब का, इसी तरह इसहाक डार साहब का, सबका तहे दिल से इंशाअल्लाह शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस जो आपने बहन नाफिया सिद्दीकी के हवाले से अपने जज्बात का इजहार किया, और इसी वक्त एक पूरे मुसलमानों के दिल की आवाज़ है, तो इसी में इंशाअल्लाह ताला जो तहरीक लब्बैक की हमारे बाबा जी ने शुरू दिन से जो उस मुतालबे को और इस बात को हर फोरम पे उठाया, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उसी में एक बेहतर इंतज़ामात और इक़दामात होंगे। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु तमाम अहबाब को जिन्होंने इस पुरअमन फ़िज़ा को कायम रखने में कोशिश की जज़ाए खैर दें, और बिलखुसूस हमारे अमीर मोहतरम जिसके पास हम ये सब कुछ ले के गए और उन्होंने आगे जाकर उसको तस्लीम कर लिया और कहा कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से कभी भी हमने तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। तो और फिर उन कारकुनान का जो उस दिन से चले हैं और आज तक है, और पूरे इस्तिकामत के साथ अल्लाह करीम सबका हामी और नासिर हो, और हम सब हम तहे दिल से मशकूर हैं। अच्छा, अपना घर से तेज हवाएं, समंदरी तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समंदरी तूफान बिपोर जॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समंदरी तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे, लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। खेती बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।